گواہ نیوز کے ناظرین کو فاضل حسین پرویز کا سلام۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی کا جشن جاری ہی تھا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی روایتی عیش شکنی کا مظاہرہ کیا۔ مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی، جس طرح سے ان پر گولیاں چلائی گئی، آپ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اس کی دوراندیشی کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ واقعی بڑا دوراندیش تھا ہٹلر۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کروایا تھا، جسے ہولوکاسٹ یا مرگ انبوہ کہا جاتا ہے۔ اس نے فخریہ طور پر کہا تھا کہ میں نے 90% یہودیوں کو ختم کر دیا ہے، 10% کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا تاکہ مستقبل میں انہیں دیکھ کر یہ سمجھ سکے کہ میں نے 90% یہودیوں کو کیوں قتل کیا۔ یہ حقیقت ہے، یہودی ہمیشہ سے ایک گھٹیا قوم رہی۔ انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی کے لیے قرآن مجید میں لفظ مغضوب یعنی وہ قوم جن پر غضب کیا گیا آیا ہے۔ یہودیوں کو 70 سال قبل مسیح ہی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ انہیں ہر دور میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ کی مدد سے ارض فلسطین پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور پھر 1948 میں اپنی یہودی مملکت کا اعلان کیا۔ قبلہ اول کی سرزمین کے اصل ورثہ کو اپنے ہی وطن میں اجنبی بنا کر رکھ دیا۔ 70 سال سے زائد عرصے سے فلسطینی عوام، جن میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، اپنی سرزمین کو واپس لینے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا خطہ جس کے اطراف دولت مند طاقتور مسلم ممالک ہیں، مگر مسلمانوں کی دشمنی میں کل تک ایک دوسرے کے دشمن یہود و نصارہ آج ایک ہو کر اس طرح سے سازشیں رچاتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک آپس میں لڑ کر اپنی توانائی دولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سازش، مکاری، غداری اور عیاری یہودیوں کی فطرت کا حصہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں جرمنی میں رہتے ہوئے یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ اور اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہٹلر کو ان کی اپنے وطن سے غداری سے شدید نفرت تھی۔ اپنی عیاری، سازش اور مکاری کی وجہ سے یہودیوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ آج گولڈ، فائنانس، میڈیا اور ایجوکیشن پر ان کا کنٹرول ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی بڑے عہدے پر کسی ہستی کو فائز ہونے کے لیے یہودیوں کی تنظیم فری میسن کی منظوری ضروری ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے کتنے ہی مسلم ممالک کے سربراہ اور غیر مسلم ممالک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز نامور مسلمان، جن پر عام مسلمان فخر کرتا ہے، وہ اس فری میسن تنظیم کے رکن ہیں۔ پروپیگنڈا ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ چنانچہ ہٹلر کی ہولوکاسٹ کے خلاف یہودیوں نے پروپیگنڈا مشتری کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور ساری دنیا سے ہمدردی حاصل کی۔ ہالی ووڈ کی 99% فلم کمپنیز، دنیا کے 90% میڈیا ادارے یہودیوں کے ہیں۔ ابھی فوربس کی 50 افراد کی ایک فہرست جاری کی گئی، جس میں ٹاپ 10 ارب پتی یہودی ہے، جن میں بل گیٹس، فیس بک کا بانی زکربرگ، گوگل کے فاؤنڈرز، ڈیل کمپیوٹرز کے مالک قابل ذکر ہیں۔ بل گیٹس مائکروسافٹ کا بانی، جسے دنیا فرشتہ سمجھتی رہی، دراصل انسانیت کے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ مختلف چیریٹیبل فاؤنڈیشنز کو ڈونیٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام ادارے یہودیوں کے عزائم اور مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ یہ قدرت کا انتخاب ہی ہے کہ کل تک مسیحا سمجھے جانے والا بل گیٹس اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی بد کرداری کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، جب بھی کسی مسلم ملک پر حملہ ہوتا ہے تو ہم فوری حملہ ور ملک کے پروڈکٹس کو بیکاٹ کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ عراق کے حملے کے وقت بھی ہم نے ایسا ہی کیا، اور ابھی فلسطین پر حملے کے وقت بھی ایسے ہی رد عمل سامنے آیا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ اپیلیں یہودیوں کے اخبارات، سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے فیس بک وغیرہ سے ہو رہی ہیں۔ کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمارا جوش اور ولولہ، ہمارا جذبہ جہاد صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے۔ کیا ہم نے ان ظالم ممالک کے پروڈکٹس کا کوئی متبادل تیار کیا ہے؟ کیا ہم اس کے اہل ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہودیوں کی سازش کا تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی آبادی کا تناسب بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ان کے مذہبی پیشواؤں نے یہودی خواتین کو بغیر شادی کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد سے تعلقات کی اجازت دے رکھی تھی۔
حسن و شباب کو انہوں نے ہمیشہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مسلم ممالک کے کئی سربراہ یا تو یہودی خواتین کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں یا ان کے زلفوں کے اسیر ہیں، اپنی دولت بے رحمی سے لٹا رہے ہیں، اور انہی کے اثرات کی وجہ سے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سقوط حیدرآباد اور نظام حکومت کے زوال میں بھی ایک یہودین کا بڑا اہم رول تھا، جو حیدرآباد کے فوجی سربراہ کی بیوی تھی۔ ہالی ووڈ نے اپنی کئی فلموں میں علیہ اعلان فخر کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک خوبصورت خاتون بیک وقت کئی اربوں کو بے وقوف بنا سکتی ہے اور ان میں پھوٹ ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے حقائق کو فلموں میں پیش کیا۔ ناظرین، ہمیں بڑی سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ ہمارے اپنے کہیں یہودی قوم کی سازشوں کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ دوسری اقوام نے اسرائیل سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آج آپ کا جو اصل کریم ہے، جو تعلیم یافتہ دانشور طبقہ ہے، وہ بڑی آسانی سے ٹریپ کر لیا جاتا ہے، اور قوم جن پر فخر کرتی ہے ان خواتین کے جال میں پھنس کر اپنی قوم کے لیے وہ بے فیض ہو جاتا ہے۔ یہ چند حقائق ناظرین آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ خدا حافظ۔